وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. الحمد لله المبدئ المعين الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد الدليل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريب راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری نظر سے یہ موضوع اوجل ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ایک دوست نے ہمیں یاد دلایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ایک خطاب ہونا چاہیے. حالانکہ میں نے گزشتہ سال جب کتاب الوحی کی ابتدا کی تھی صحیح بخاری شریف میں، تو جو دوسری حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، تو اس کی راویہ جو تھی وہ سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں نے مختصر انداز میں گزشتہ درس بخاری شریف کے اندر اسی حوالے سے ذکر کر لیا تھا، لیکن اب تک جو ہم بخاری شریف کتاب الایمان سے جن احوال کو نقل کر رہے تھے اس میں سیدہ کا نام اور مناقب تفصیلی طور پر نہیں آئے، اور وقت آ گیا ان کے یوم وصال کے ساتھ، تو پھر ہم نے اس چیز کو اپنے لیے ذریعہ رحمت اور باعث برکت سمجھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے احسان اور جن کے کرم سے ہماری گردنیں جھکی جا رہی ہیں، ان کی بارگاہ عالیہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا تعلق رب سے کیا تھا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کیسی شفقت فرماتے تھے، اور وہ امت کی کیسی ہادیہ تھی کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے معاملات کو اور شریعت کا چوتھائی حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیا. اور بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ خلفاء راشدین بھی مسئلے میں استخراج اور استنباط کے لیے اور اجتہاد کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. تو اسلام کی اتنی عظیم ہستی، ان کا ذکر نہ کرنا ایک ناشکری کی بنا پر ہوگا، لہذا ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس محفل کو منعقد کیا. ازواج مطہرات کی اہمیت کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام خدا کی بارگاہ میں ہے، وہ میں نے اپنی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں ضمن مقدمے میں پیش کر دیا تھا. میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا وقت کے اختصار سے جو ہمارے درس بخاری کا وقت ہے، کیونکہ کل تو یوم بدر تھا اس لیے تفصیلی خطاب ہوا، لیکن وہ خطاب نہیں تھا بلکہ اس کے مقدمات صرف موضوع سے آشنائی دلانی تھی. خطاب پر تو اس پر کئی مہینے ہو سکتا ہے، اس کے صرف موضوع کو لے کر چلیں. میں نے صرف آپ کو ٹائٹل کے حوالے سے چند باتیں سمجھائی تھی اور ذکر کی تھی، اس میں تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کا بھی وقت ہو گیا تھا، اور یقیناً آپ بیٹھے اور آپ نے اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے برکات کو محسوس کیا اور لیا، اور یقیناً یہ تعلق ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ رمضان کے دنوں میں بندہ
اللہ اور اس کے پیاروں کے ذکر میں گزارتا ہے، ورنہ شیطان تو قید ہو چکا ہوتا ہے، لیکن نفس کے شرارے اسے زیادہ دیر تک ذکر الہی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ لیکن یہ آپ حضرات پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ تراویح میں شرکت کرنے کے بعد اللہ اور اس کے نبی کے ذکر پاک کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بہت کثیر ہیں۔ آپ کی بچپن کی زندگی، آپ کی وہ زندگی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد کے اندر ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی فضیلت اور آپ کی رخصتی، اس کے بعد جتنی زندگی آپ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت میں گزاری، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تقریباً آپ نے ایک لمبا عرصہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے گزارے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکمل استفادہ کیا، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف کے بعد آپ تقریباً 48 سال تک بقید حیات رہیں، اور پھر امت کے اندر آپ نے شریعت مطہرہ کے جو مسئلے بیان فرمائے ہیں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا عقد اور ان کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 سال کی عمر میں ہوا۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ آج مشرق کے دل دادا اس کو خواہ زیر بحث بناتے ہیں، اور اس بات کو کرتے ہیں کہ جناب یہ ان عنوان پہ میں گفتگو کر رہا ہوں جو عام طور پر سیدہ عائشہ کی زندگی پر نہیں کیے جاتے ہیں، اور جو ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ میں فضائل پر بیان کروں گا، لیکن یہ تمام حقائق جس کو بتا کر ہمارے عقیدوں کو اور ہمارے معاملات کو جو ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں اس کو متزلزل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو لہذا اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی جائیں۔ 6 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 6 سال تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں خود موجود ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر فخر فرماتی تھی کہ میں سرکار کی ازواج میں وہ واحد خاتون ہوں کہ جسے جبریل امین اللہ کی جانب سے جس کا پیغام سرکار کے پاس لے کر آئے تھے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تصویر لے کر آئے تھے پہلے سے، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے، اور اس سے نکاح کرنے کی حکمت رب جانتا ہے، تو محبوب اس حکمت کے تقاضے کے تحت آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سیدہ عائشہ کی تصویر بتائی گئی، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے کہ جناب آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت اور آپ سے جو دین کو فائدہ پہنچا ہے، ان تمام بحث کو سمجھنے کے بعد یہ پتہ چلتی ہے کہ رب کریم نے کسی اور عورت کا انتخاب نہیں فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ ہی کا انتخاب کیوں فرمایا۔ اب مغرب یہ کہتی ہے کہ جناب اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنے کا کیا تصور ہے؟ پہلے تو اس کا جواب یہ سمجھ لیجیے آپ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی وہ کیفیات نہیں ہے جو اور عورتوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور مرد اور عورت کے نکاح میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے سیدہ خدیجہ کے حوالے سے بھی پیش کر دی تھی کہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کے قریب تھی، اور وہ تقریباً 40 سال 45 سال کی عمر کے قریب تھی، یعنی کہ لمبی عمر کا فرق تھا۔ اور 25 سال کا شخص کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ 2 مردوں سے بیوہ عورتوں ہو چکی ہوں، 2 مردوں سے پہلے نکاح کر چکی ہوں اور وہ بیوہ ہو چکی ہوں، اس سے نکاح کیا جائے، بلکہ جوان شخص یہ چاہتا ہے کہ کم عمر اور کنواری لڑکی سے وہ شادی کرے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے اس بات کو بتا دیا کہ نبی کے وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں کہ جو اور شخص اپنے ہوائے نفس کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ عرب کی سرزمین اور وہاں کا مزاج اور وہاں کا خد و خال، آج آپ ہمارے سرحد کے قبائلی علاقے میں چلے جائیں یا بلوچستان کے قبائلی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر اسی طرح کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پر اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ بعض جاہل جو اس بات پر چونکتے کہ نہیں اس وقت تو ان کی عمر 16 سال تھی،
تو جو یہ بعض جدید قسم کے مورخ سامنے آتے ہیں اور وہ 6 سال اور 9 سال پر ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تاریخ کا اختلاف ہے اور آپ کی عمر گویا کہ 16 سال تھی اور یہ تھی وہ تھی. میں انہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ 16 سال کی بات تو تمہیں ابھی ملی ہے، ذرا پیچھے 1300 سال پیچھے چلے جاؤ، کسی ایک مورخ نے اگر ایسا لکھا ہو تو ہمیں بتا دو. صحیح بخاری شریف کی صحیح روایات اسی حوالے سے موجود ہے. تو چاہیے کہ اسی پر کلام کیا جائے، مستشرقین اور عیسائیوں سے ڈر کر نظریے کو چینج نہ کیا جائے، بلکہ اس کیفیت اور اس اہمیت کو اٹھایا جائے. آپ سن کر حیران ہوں گے اعلیٰ حضرت کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی ہے. 14 سال کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسا مزاج، جیسا علاقہ، جیسے رہن سہن، جیسی آب و ہوا. شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلوی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی ہے. تو جب آپ کی عمر 14 سال تھی امام اہل سنت کی اور شاہ ولی اللہ صاحب کی عمر 15 سال تھی، تو یقیناً ان کی بیویاں کتنی کم عمر ہوں گی آپ اس بات کا گویا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ چیز قابل گویا کہ گرفت یا بحث کی نہیں ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری آب و ہوا کے اعتبار سے یہ چیز گویا کہ کچھ طوالت کے قریب ہوتی ہے، لیکن عرب کا معاملہ، وہاں کا موسم، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا مزاج، یہ حکمت اور طب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. اس لیے دیکھیے کہ بلوغیت کی تعریف جو شریعت نے کی ہے اس کے اعتبار سے علماء یہاں پر 15 سال کی بات کرتے ہیں، ورنہ شریعت مطہرہ کو اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کے لیے گویا کہ 9 سال سے 12 سال کی بات گویا کہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں گویا کہ موجود ہے. تو یہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہاں پر یہ بات معیوب نہیں، اور وہاں پر اس عمر میں بالغ ہو جانا یہ یقیناً متصور ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، بلکہ حال میں ہندوستان تک کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، اس طرح ممکن رہا ہے. اس بات کو گویا کہ یہ بنا لینا کہ یہ ایسا ہے، ایسا کچھ نہیں. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اتنی کم عمر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی، تو پہلی بات تو اس کے وہ سارے جوابات بنیں گے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 یا 12 ازواج کرنے پر بنتے ہیں، کہ وہ ساری باتیں حکمت کے تحت تھی اور ساری باتیں ایک حکمت کے تقاضے کے تحت تھی. وہ اسی طرز پر تھی نہیں جس طرز پر مستشرقین سمجھ رہے ہیں، جس طرز پر جناب جو ہے کہ وہ عیسائی سمجھ رہے ہیں. وہ شادی کا تصور ویسا تھا ہی نہیں کہ جس طرح کے عام مرد اور عورت کا ہوا کرتا ہے، اور رب کی جانب سے حکمت کے تقاضے تھے جو بروئے کار لائے گئے، جس پر تاریخ کے یہ سارے حقائق موجود ہیں. اور آج بھی اس دور میں بھی قبائلی علاقوں کے اندر یہ چیزیں متصور ہے. انتہائی چھوٹی عمر کے اندر لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور جناب وہ گویا کہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے. لیکن شہروں کے مزاج اور شہروں کے ماحول اور یہاں کی آب و ہوا کے حوالے سے یا ہماری تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے یہ بات متصور نہیں ہے. تو اگر ہمارے کو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہم ساری تاریخ کو جھٹلا کر یہ کہہ دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تجاہل عارفانہ ہے اور یہ غفلت ہے. ایک بات. اور دوسری بات میں یہاں پر آپ کو عرض کر دوں کہ 6 سال کی عمر میں جب نکاح کا عقد ہوا ہے اور 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے، تو آپ کو ایک جواب مزید میں بتا دوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا سیدہ عائشہ سے یہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ عام مرد کی شادی ہوتی ہے. یہ سارے جوابات اس کے پیچھے ہیں جس کو میں اختصار سے چھوڑ رہا ہوں. جو تعدد ازواج، سرکار کی متعدد شادیوں کے جو جوابات ہیں وہی جواب یہاں پر آئے گا. ایک حوالے سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی ہیں، وہ شادیاں ایک سے سیدہ عائشہ کماری تھی، بلکہ ساری کے ساری جس طرح بخاری میں آتا ہے جس وقت سرکار نے مثال فرمایا ہے اس وقت 9 ازواج پاک جو ہے امہات المومنین ازواج مطہرات سرکار کے نکاح میں تھی. صرف اور صرف حضرت عائشہ کے علاوہ ساری کے ساری بیوائیں تھیں. تو جناب ان تمام بیواؤں کو اپنے نکاح میں رکھنا اور ان سے نکاح کرنے کے پیچھے جو واقعات موجود ہے جس کا وقت نہیں میرے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک حکمت کے اعتبار سے ہے، گویا کہ انسانیت کی تشخص اور اس کو عزت دینے کے اعتبار سے ہے. غزوہ بنی مصطلق کے اندر اگر آپ سیدہ جویریہ کو دیکھ لیں، بنو امیہ میں اگر آپ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کو دیکھ لیں، سیدہ سودا کو دیکھ لیں، سیدہ زینب کو دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی کہ ایک یا تو اس کے پیچھے کوئی جاہلانہ رسم ہوا کرتی تھی، اس کو ختم کیا جانا تھا، سرکار کے ذریعے ہی ختم ہو سکتا تھا، کوئی اور شخص کو کیا نہیں جا سکتا تھا. نہ وہ تانے برداشت کر سکتا تھا، نہ اس کی زندگی سے شریعت کا اجرا ہو سکتا تھا. تو اس لیے میرے آقا ہی پر یہ ساری چیزیں ڈالی گئی تاکہ رب کی جانب سے جو حکمت ہے اور معاشرے میں تو ایک غلط قانون جو بن گیا ہے اس غلط قانون کو ختم کر کے سید عالم کی سیرت سے صحیح طریقہ جو مزاج الوہیت کے مطابق ہے، جو منشاء الہی کے مطابق ہے، جو رب کریم کے قانون کے مطابق ہے، اس کو نافذ کیا جائے. تو سب سے پہلی حکمت یہ ہوا کرتی تھی. ایک بات جو رب کی جانب سے. اب دیکھیں سیدہ زینب کو ہی دیکھ رہے ہیں آپ، ان کا نکاح پہلے حضرت زید سے ہوا تھا، حضرت زید سے ہوا، آپس کی جب کلیشیں ہوئی
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح بھی کروائی، لیکن جناب حضرت سیدہ زینب جو تھی وہ مزاج کی تیز تھی اور حضرت زید سے ان کی بن نہ سکی. حضرت زید نے جناب چھوڑ دیا. اب جیسی چھوڑا گیا تو اس وقت عرب کے معاشرے میں ایک بات تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور اس سے فساد کیا ہوتا تھا؟ اس میں سب سے بڑا فساد اصل وارثوں کو ہوتا تھا. یعنی وہاں پر قانون یہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بول دیا گیا وہ منہ بولا بیٹا بن گیا. اب اس کا گھر میں آنا جانا تو بے حیائی کے کام الگ شروع ہو جاتے تھے. ایک بات. اس کے بعد اگر یہ شخص مر گیا تو یہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ وراثت میں حقدار ہو جاتا تھا اور اصل وارثوں پر یہ ظلم ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس گندی رسم کو ختم کرنے کے لیے اب یہ گویا کہ کئی سالوں سے عرب میں تھی، اس کو ختم کریں تو کیسے کریں؟ میرے آقا جیسے حلیم اور مدبر کوئی اور تھا نہیں جو اس اتنی بڑی رسم کو اپنے عمل سے گرائے اور اصل تصور سامنے لائے. تو آپ سن کر حیران ہوں گے، سیدہ زینب کو طلاق دی حضرت زید نے، اور زید وہ تھے جن کو سرکار نے منہ بولا بیٹا کہا تھا. اب رب نے کہا محبوب تم ان سے نکاح کرو، تم نکاح کرو. اب بظاہر یہ بات عقل کو ہلا دینے والی ہے کہ سارا مکہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا کہ منہ بولا بیٹا تھا، پالا تھا، اس کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں. یہ تو جناب اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں، یہ الگ سی گویا کی باتیں، مساہرت کی باتیں. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ سن لو، یہ بیٹا بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پہلے تو رب نے دفاع کی اپنے محبوب کا. محبوب قانون ہم اتارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق نہ آ جائے. قانون پہلے ہم اتارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق نہ آ جائے اور وہ گویا کہ بفرے نہ. ہم بولیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے. تو فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم باپ باپ کہہ رہے ہو، یہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. یہ تصور تو پہلے ذہن سے نکالو. نہ زید ان کے بیٹے ہیں اور نہ ہی مردوں میں کسی کے باپ ہیں. یہاں پر علماء نے لکھا کہ جناب سرکار کی جتنی گویا کے مردوں لڑکوں میں نرینہ جو اولاد تھی وہ سن بلوغ کو پہنچ ہی نہ پائی اور گویا کہ نابالغی کی عمر میں انتقال کر گئی. اس لیے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد نہیں فرمایا، بلکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تمہارے بالغ مردوں کے اندر میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے، تاکہ یہاں سے نرینہ اولاد کا ثبوت بھی مل جائے. اور جو رجال رجل بچے کو طفل کہتے ہیں اور جو بالغ ہو جائے اس کو رجل کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو بالغ مرد تمہارے ہیں ان میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے. ولاکن رسول اللہ خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا ہے. تو یہ گندی رسم جو تھی کہ وراثت میں حصہ آ جاتا تھا، منہ بولا بیٹا سگا بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا. تو اب اس رسم کو، حالانکہ بہت بڑا اقدام تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے گویا کہ اس کو ختم کرا گیا اور سیدہ زینب سے میرے آقا نے نکاح کر کے اس فرسودہ رسم کو ختم کر دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. یا تو وہ تمہارے صلب سے پیدا ہو یا 2.5 سال کی عمر کے اندر اس نے اگر تمہاری بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اب دودھ پینے کی بنا پر وہ رضائی بیٹا تو بن گیا ہے، لیکن صلبی بیٹا، رضائی بیٹا یا جس کی بیٹی سے تم نے نکاح کیا ہے تو اس کی ماں، اب یہ مساہرت کے رشتے سے ساس جو ہے وہ تمہاری ماں بن گئی ہے. تو یہ ماں کے 3 درجے ہیں. ایک صلبی ماں کہ جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ماں، ایک وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہے، ایک وہ ماں یعنی ساس جس کی بیٹی ہمارے نکاح میں حرمت و مساہرت کے اعتبار سے. اور وہ تینوں چیزیں یہاں نہیں پائی جا رہی تھی. ایک گندی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہو جاتا تھا، شریعت سے متصادم رسم تھی. اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ کسی کلچر میں خطاب کرتا ہے، قرآن جب کسی کلچر کو مخاطب کرتا ہے اس میں وہ باتیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے اس کو چھیڑتا نہیں، اور جو مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف پورا انقلاب آتا ہے. اب یہ بات یکسر اسلام کی تعلیم کے خلاف تھی، اس لیے اس کے لیے کوئی اور شخص اس تانے کو، اس الزام کو اور اس بات کو، اس طوفان کو برداشت نہ کر سکتا تھا. اس لیے سرکار کو سیدہ زینب سے نکاح کا حکم دیا گیا اور آپ نے نکاح کر کے بتا دیا کہ جناب منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اور یہاں پر ایک بات بھی ہوئی، ایک اور رسم نکلی کہ لوگ کہتے تھے زید بن محمد. اللہ نے فرمایا تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا اب لوگ لے پالک بچے کو لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اب پالنے کے بعد اب کسی بھی سینٹر سے لے لیا یا اپنے بھائی سے گود لے لیا یا رشتہ داروں سے گود لے لیا، اب اس کو بچپن سے پالا، خواہ وہ پیدا وہاں پر ہوا لے آئے اور گویا کہ اس کو پالا. اب اگر اس عورت نے جو پال رہی ہے اس کو دودھ نہ پلایا ہو، ماں تو تھی نہیں، وہ دودھ نہیں پلایا، ایک ہی حرمت کی بات تھی، تو اب دودھ کے ایام نکل گئے جو 2.5 سال تک کے تھے وہ نکل گئے
اس کے بعد اب کوئی اور چیز نہیں ہے اس کو بیٹا بنانے کی، اب اس کا نام اسی باپ کا ہوگا جو اس کا اصل باپ تھا۔ آج ہوتا ہے جی میں نے فلانے بچے کو لے کر پالا، کیا میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا جو اپنے باپ کو جانتا ہو پھر اپنے باپ کو بدلے، خدا نے اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے، جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو باپ کا نام کسی صورت کے اندر نہیں بدلا جائے گا، تو لہذا زید بن محمد جو کہا جاتا تھا اس رسم کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں ایک تو وہ جوابات حضرات گرامی آتے ہیں جو تمام ازواج مطہرات، ایک وہ حکمتیں آتی ہیں جو تمام ازواج مطہرات سے نکاح کے تحت تھی، تو سیدہ عائشہ کے ساتھ جو حکمتیں تھیں وہ اس رسم کے اعتبار سے بھی تھی کہ نبی پاک کے ذریعے تمام باتوں کو رکھا جائے کہ یہ اگر جوان ہو تو یہ بیوہ سے بھی نکاح کرتے ہیں، اور اگر یہ معمر ہو جائیں تو چھوٹی عمر سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، تاکہ ہر طریقے سے شریعت کا اجرا ہو جائے۔ اصل شے شریعت مطہرہ کا اجرا تھا، ورنہ چاہیے تھا کہ 25 سال کی عمر میں سرکار کم عمر سے شادی کرتے، لیکن آپ کی عصمت کو بچانے کے لیے اور مقام کو واضح کرنے کے لیے کہ جو عمر نکاح کی اصلاً تھی اس میں آپ نے بیوہ سے شادی کی ہے، اور جو آپ کی عمر اصلاً نکاح سے ورا ہو چکی ہے جو عموماً ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہے، 50 سال سے ابو سرکار آگے جا چکے ہیں، تو اب گویا کہ کم عمر سے شادی کرائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ بتا دیا جائے معاشرے میں اصلاح کے لیے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، معاشرے کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور آخری بات سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، ایک تو وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے رہیں گی، حکمت پیچھے رہیں گی، ماحول پیچھے رہے گا، آب و ہوا، معاملات، عرب کا مزاج، آج بھی عرب کے اندر یہ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر اہل عرب کا آپ قدیم سروے کریں، ہم نے بغداد میں دیکھا ہے، آج عراق کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اور عرب کے وہ قدیم علاقے جو یقیناً جو وہ صحراؤں کی ضد میں آتے ہیں اور وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں پر دیکھیں آج بھی وہاں پر کم عمر بچیوں کے نکاح کی رسمیں موجود ہیں، اور یہ رسمیں بھی موجود ہیں کہ جناب اس کا مرد جو ہے اس کی عمر میں بہت بڑا ہے لیکن عورت جو ہے اس کی عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ تو عرب بال کی کھال نکالنے والے نہیں ہیں، وہ سنت رسول کو دیکھنے والے، یہ تو ہم جیسے جاہل اجمیوں کا کام ہوتا ہے کہ جناب جو بال کی کھالیں نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کر دیا ہے اور وہ معیوب نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے سرکار کو اس ماحول کو بھی دیکھا جائے گا کہ جس ماحول پر آپ نبی بن کر آ رہے ہیں، جہاں پر آپ کی بعثت ہو رہی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب 9 سال کی عمر ہوئی ہے رخصتی کی، اس وقت آپ کہیں کہ جناب کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی، اس وقت اگر آپ کو میں سیدہ عائشہ کا حال بتاؤں تو آپ میرے آقا پر درود پڑھیں گے۔ حضرت گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو سرکار کے ساتھ ہجرت کی تھی حضرت ابوبکر نے، اور اپنے اہل و عیال کو انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اب اس سرکار کو لے کر مدینہ منورہ وہ آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، کچھ دن گزرے تو سرکار سے اجازت طلب کی کہ حضور میرے بچے مکہ میں ہیں، اب آپ کیا اجازت دیتے ہیں کہ کیا میں مکہ چلے جاؤں اور اپنے بچوں کو لے آؤں؟ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ تو سید عائشہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر کے ساتھ دوبارہ ہجرت کی ہے، یعنی حضرت ابوبکر کی دوبارہ ہجرت کی، یعنی دوسری دفعہ، اور حضرت عائشہ نے جو ہجرت کی ہے وہ اپنے والد کے ساتھ کی ہے، حضرت اسماء نے جو ہجرت کی اپنے والد کے ساتھ کی ہے، یعنی سرکار کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر دوبارہ مکے آئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ جیسے مدینہ پہنچے ہیں ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، حضرت ابوبکر کو سخت بخار آ گیا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، طبیعت بہت علیل ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام پہنچایا گیا، حضرت عائشہ نے پیغام پہنچایا، حضور میرے والد بہت بیمار ہو گئے، لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، مدینے کی ہوا ان کو بہاتی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مدینے کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینے میں خیر نازل فرما، مدینے سے وبا کو اٹھا لے، مولا مدینے کو ابراہیم کے لیے تو نے مکہ میں برکتیں اتاری تھی، میرے مدینے میں میرے لیے دگنا برکتیں اتار دے۔ اور اس وقت یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر کا بخار بھی اتر گیا اور آپ تندرست ہوئے اور سیدہ عائشہ بیمار ہو گئی۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور سیدہ عائشہ بیمار ہو گئی۔ بیماری میں بخار اتنا سخت تھا کہ سر کے سارے بال گر گئے، سر کے سارے بال گر گئے، اور جب صحت یاب ہوئی تو سر پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر نے جا کر درخواست کی کہ حضور آپ کی دلہن تیار ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ تو جس وقت رخصت ہوئی ہے، عورت کا حسن تو اس کے بال ہوتے ہیں نا، اگر اس تقاضے سے اگر آپ دیکھیں تو سرکار کو نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، ختم کر دینا چاہیے تھا کہ جناب اب تو یہ معیوب ہو چکی ہے۔ منگنی ہونے کے بعد لڑکی کے اندر وعدہ نکاح کے بعد
या जनाब चलो निकाह भी हो जाए और लड़के में कोई ऐब आ गया, लड़की में कोई ऐब आ गया, तो कोई ऐसा दिल दादा है जो उस लड़की को कबूल कर ले? क्या कोई ऐसा खानदान है जो उस लड़के को कबूल कर ले? नहीं करेगा, इसलिए कि इनका ताल्लुक नफसानी ख्वाहिशात के लिए होता है। लेकिन ये निकाह रब की तरफ से था। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं है, रुखसती के लिए मैं तैयार हूं। तो उस वक्त औरत का हुस्न तो उसके बाल हैं। अब आप देखें, यानी उसकी जीनत की जो चीजें हैं उनमें से बाल भी है। अब वो बाल ही सारे गिर गए, सर पर एक बाल नहीं सईदा आयशा के रुखसत से पहले, लेकिन फिर भी सरकार इस्लाम ने मना ना फरमाया। अब भी अगर कोई जालिम इसको किसी और जाविये से देखे तो फिर उसके साथ क्या किया जा सकता है कि जो खुद बुग़्ज़ के अंधेरे में समझना ही ना चाहे किसी मसले को, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लिहाजा 16 साल 17 साल ये सब गलत रिवायतें हैं। रिवायत वही ठीक है जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि 6 साल की उम्र शरीफ के अंदर, ये बाज़ लोगों में तजल्जुब होता है इसलिए मैंने मौजू को पहले इब्तिदा में रखा है। तो 6 साल की उम्र शरीफ अक़्द की निकाह की उम्र है और 9 साल की उम्र शरीफ आपकी रुखसती की उम्र है। दुरूद पाक पढ़िएगा। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं चाहता हूं कि इस महफिल में वो बात की जाए जो अमूमन नहीं की जाती है। एक तो आपसे इतनी कम उम्र में निकाह की वजह यह थी कि आप जहानत की बादशाह थी, हाफजे की बादशाह थी। अभी मैं हदीसें पेश करूंगा आपके सामने। आपका हाफजा ऐसा था कि बड़े बड़े सहाबा चौंक जाते थे। यानी जब हदीस में रिवायत में इख्तलाफ होता, क्योंकि आपके वालिद अबू बकर बेहतरीन शायर थे और अरब के अंदर इल्म का कमाल क्या था, जरा इसको भी सुन के रखिए। अरब के अंदर कमाल इल्म यह था कि वो नसब को बड़ा याद रखते थे। ये किसका बेटा है, वो किसका बेटा था, उसकी बिरादरी में कितने लोग थे, वो फलाना बाहर उसने शादी की थी उससे, ये सारा अंसाब का जो इल्म है इंतहाई भारी भरकम इल्म है। एक नाम के कई आदमी होते हैं, हर कबीले को मुख्तलिफ जबानों से याद करना, नसब को याद करने के लिए पूरा गोया के एक मिजाज, पूरा एक उनके जहनों में दिल में दफ्तर मौजूद होता था। अरब के एक एक बंदे के बारे में शजरा नसब उन्हें याद होता था। हजरत अबू बकर शजरा नसब और इल्म अंसाब के अंदर, नसबों के जानने के अंदर, शेर शायरी के अंदर आपका अरब में तूती बोलता है और सईदा उसी घर में पैदा हुई है। तो उलमा ने इस बात का एतराफ किया है कि बड़े बड़े सहाबा भी इल्म अंसाब के अंदर जब गलती पर होते तो जाकर सईदा से पूछते थे, बताओ ये शख्स जो था इसका बाप कौन था, इसका बेटा कौन था। मसलन अब्दुल्ला नामी दर्जनों आदमी आ गए, अब्दुल्ला नामी दर्जनों आदमी आ गए, होता है। अब उसको आप पहचानेंगे उसके बाप के नाम से, लेकिन अब्दुल्ला बिन फला, अब्दुल्ला बिन जनाब जो है कि वो रवाहा, ये इस तरह करके पहचानेंगे। कभी यूं होता है कि बाप और बेटा दोनों का नाम मिल जाता है। अब किस तरह पहचाना जाए, तो जनाब उसमें उसकी कुन्नियत देखी जाती है, जनाब उसके महल्ले वकू देखा जाता है, वो कहां का रहने वाला है, और सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है वो पैदा कब हुआ था। अब उस वक्त तारीख इजाद तो नहीं हुई थी, तारीख के फन को लिखा नहीं जाता था, वो तो हजरत उमर के दौर में हिजरत के हवाले से लिखा गया। लेकिन आमुल फील, वो हाथियों वाला साल, वो एक साल को अथॉरिटी बनाते थे, बुनियाद बनाते थे, और उसी के बाद साल को काउंट करते थे, शुमार करते थे। इसलिए आप देखते हैं कि सरकार की विलादत के लिए कहा जाता है कि सरकार हाथियों वाले साल पैदा हुए हैं। आमुल फील, कौन सा हाथी वाला साल? अबरहा बादशाह जो आया था काबे को ढाने के लिए, और सूरह फील में जिसका जिक्र है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत बाहिरा का जिक्र किया, तो यकीनन ये बड़ा अकल को हिला देने वाला वाकया था। तो अरब ने इसको अथॉरिटी बनाकर सारी तारीख को याद किया। हजरत उमर के दौर में तारीख में चेंजिंग आई और कहा गया कि जी किस चीज को अथॉरिटी बनाया जाए। बाप साहबा ने कहा कि जी सरकार को जब नबूवत का ऐलान फरमाया है 40 साल में, उसको बनाया जाए, उसको बनाया जाए। मुख्तलिफ बातें होने लगी, लेकिन नबी की जिंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब उसका एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके की तरफ जाना है, तो सहाबा का इजमा हुआ कि हिजरत को बनाया जाए। इसलिए आप देखते हैं कबले हिजरत और बादरे हिजरत, अब हिजरत को पॉइंट बनाया गया कि 1427 हिजरी हो गई है, यानी जिस वक्त मेरे आका ने मक्का छोड़ा था आज गोया के 1428 साल का ये अरसा गुजर चुका है। तो ये सारी चीजें उस वक्त शुमार की गई, लेकिन वो दौर जिस वक्त किताबत का इंतजाम नहीं था, सईदा आयशा को ये बात याद होती थी कि जनाब ये फलां शख्स जो है जिसको सुन रखा उन्होंने, उनको याद होता था बचपन की बात भी कि जनाब मैंने सुना था ये फलाने वक्त पैदा हुआ था, और इसके दरमियान और आमुल फील में ये फर्क मौजूद है। इतना गहरा हावजा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मौजूद था। और मैं इल्म दीन के हवाले से सिर्फ यहां पर यह बात अर्ज करना चाहूंगा आपके सामने कि जनाब उलूम दीनिया की तालीम का कोई वक्त मखसूस नहीं था। सरकार की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में इल्म दीन के हुसूल का तवज्जो चाहूंगा कि मेरे आका की बारगाह में इल्म दीन के हुसूल का कोई वक्त नहीं था।
جب بھی کوئی آئے میرے آقا مسئلہ بتا دیتے تھے. اور کیوں؟ حضرت عائشہ کے لیے بالخصوص علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، ہر وقت علم حاصل کرنا تھا. اس لیے کہ آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی حجرے سے جاتے ہیں، بائیں طرف سے اندر آ جاتے، اور بائیں طرف کی جو دیوار تھی وہ گویا کہ آپ کا دروازہ تھا. تو جب صحابہ کرام کو سرکار درس دیتے تو میری ماں اندر بیٹھ کے سارے درس کو سن رہی ہوتی تھی، سارے درس کو سن رہی ہوتی تھی. اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ میں سب سے بڑی صلاحیت یہ تھی کہ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے میں جھجک نہیں کرتی تھی. اب سرکار جب تشریف لے آئے تو پھر سرکار سے پوچھتے حضور آپ نے فلانے صحابی کو یہ کہا تھا، اب یہ فلانے صحابی کو کہا یہ مرتے دم تک یاد ہے. ہاں، کس صحابی کو کس وقت کس دن کس گھڑی کیا کہا تھا من وہاں سب یاد ہے. یہ مقام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی. اس لیے فرمایا کہ جناب دین کا چوتھائی حصہ ان کے پاس سے آیا ہے، اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو گھر میں جب میرے آقا تشریف لے آتے تو جب سرکار جیسے ہی آتے تو آپ جو ہے کہ وہ سرکار سے پوچھتی کہ حضور وہ آپ نے جو فرمایا تھا اس کی کیا وجہ تھی، حضور اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے ساری باتیں بتا دیتے. اب ذہانت کتنی ہے جس پر میرے آقا اکثر سیدہ عائشہ کو داد دیا کرتے تھے. ذہانت دیکھیں، آپ کی عمر چھوٹی تھی تو آپ گڑیاؤں سے کھیلتی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے. اس لیے بچوں کے لیے کھلونے دلانا ناجائز نہیں ہے. ہاں، ان پر اگر کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو اس کی تعظیم نہیں ہوگی. مثلا آپ بچوں کو کچھ دلاتے ہیں تو گڈا ہوتا ہے، اس پر کوئی جانور کی تصویر بنی ہوتی ہے تو یہ حرام و ناجائز نہیں ہے. اگر یہ کھلونے گھر میں پڑے بھی ہوں تحقیر کے اعتبار سے تو نماز ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم نہیں ہوگی. سجا کر جس طرح ہم لوگ رکھتے ہیں نا، شوکیس کے اندر گڑیا کو سجا کے رکھ دیا، یہاں پر اس چیز کو سجا کے رکھ دیا، یہ جو گویا کہ تعظیمی نیت سے رکھتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے تصویر کی تعظیم کو حرام قرار دیا ہے. تو لہذا آپ کے بھی شوکیس الماری میں اگر کوئی آویزہ تصویر ہوا کرے تو میرے آقا نے فرمایا جو تصویر گھر میں اس میں رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے، اور یہ شریعت مطہرہ کے مزاج کی یکسر خلاف ہے. لیکن وہی کھلونے اگر گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تعظیم نہ ہو، وہ الٹے سیدھے کہیں بھی اسٹور میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ شرعاً ناجائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ سختی کا درس نہیں دیتا، سختی کا درس نہیں دیتا، لیکن جس میں برائی ہوتی ہے اس کو ضرور ٹوکتا ہے. تو تصویر کی تعظیم میں بت پرستی کا عنصر ہے، بت پرستی کا عنصر تھا اور اس معاملے سے تشبیہ تھی، اس لیے میرے آقا نے منع فرما دیا. یہاں تک کہ ام المومنین فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جناب میں نے ایک پردہ گھر میں لگایا، جس پر گویا کہ تصویریں بنی ہوئی تھی. سرکار تشریف لائے اور مزاج پاک بڑا بشاشی کی طرف تھا، لیکن جب سرکار کے اندر پردے کی طرف پڑی تو آپ کا مزاج متغیر ہو گیا اور آپ جلال میں آئے اور آپ نے پردہ کھینچ کر پھاڑ دیا. فرمایا عائشہ آئندہ گھر کے اندر کسی تصویر کو آویزہ نہیں کرنا. لیکن پھر بھی دیکھیں بخاری موجود ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ گڑیاؤں سے کھیلتی تھی، اور حال یہ تھا کیونکہ عمر کم تھی نا تو پڑوس کی ساری سہیلیاں جو آپ کی ہوا کرتی تھی وہ آ کر جمع ہو جاتی تھی. اب اس عمل سے معاشرے سے خشکی کو دور کرنا ہے. معاشرے سے ایک جو خواہ مخواہ کا تقویٰ ہوتا ہے، خواہ مخواہ کا تقویٰ ہے، وہ خواہ مخواہ کا تسلب ہے. نبی سے بڑا کوئی متقی ہے تو خواہ مخواہ کیا ہے؟ جہاں تک رخصت دی گئی اس میں راحت رکھیں آپ. خواہ مخواہ اتنا خشک تو نہ ہو جائے کہ تنگ ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا دین کی وہ باتیں جو تم پر مسلط نہیں ہے کر ڈالو گے دین تم پر غالب آ جائے گا اور تم کر سکو گے نہیں، گناہگار بھی ہو جاؤ گے. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے میں آتے، آپ کی ذہانت کی داد پر میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ عائشہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذہانت پر بڑی داد دیا کرتے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ سرکار آئے تو ساری سہیلیاں موجود تھیں. اب جب سرکار تشریف لائے تو وہ شرما گئی اور ساری سہیلیاں گویا کہ اپنے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، چلے گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو سیدہ عائشہ ذرا افسردہ ہو گئی. سرکار نے فرمایا خادمہ سے کہ جاؤ سب کو پھر بلا کر لے آؤ. اب ساری سہیلیاں حضرت عائشہ کی دوبارہ آئیں. پھر سیدہ عائشہ جو ہے کہ وہ گڑیا سے کھیل رہی ہے تو وہاں پر ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا، قریب میں ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا، اس گھوڑے کے اوپر پر لگے ہوئے تھے. تو سرکار نے ایسی برجستہ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور یہ گھوڑا ہے. تو کہا گھوڑے پر کیسے ہوتے ہیں؟ تو بغیر کسی توقف کے اور بغیر سوچے اور بغیر کسی تعامل کے فوراً کہنے لگی کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہ تھے؟ تو اس داغ پر اور اس ذہانت پر سرکار نے مسکرایا، فرمایا عائشہ خدا نے تمہیں علم کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا. یعنی ابھی کوئی پڑھا نہیں ہے لکھا نہیں ہے لیکن جو بات سن رکھی ہے وہ دماغ میں ہے، فوراً سرکار سے کہتی ہیں کہ حضور کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو یہ ساری صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا. میں چند باتیں یہاں پر احادیث کی 13 کے قریب مثالیں پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ گویا کہ بہت
حاضر دماغی کے ساتھ اس کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری ماں کا مقام کیا ہے، اور آپ اپنے گھروں کی تربیت پھر سے احسن طریقے سے کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا کی خدمت میں ہما وقت آپ تعلیم میں رہتی تھی، یہ سب ہونے کے باوجود گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، سب ہے، لیکن احترام رسالت اپنی جگہ پر ہے، احترام رسالت اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، لیکن ہاں ضروریات زندگی کے حوالے سے ایک مرد اور عورت کو زندگی جیسی گزارنی ہے، اس کے پہلو ملتے ہیں، کیونکہ سیدہ معصوم تو نہ تھی تو اکثر ناراض ہو جایا کرتی تو میرے آقا مسلمانوں سے خشکی دور کر کے اور میاں بیوی کے تعلقات میں ہمدردی اور محبت پیدا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ کہاں میرے آقا کا مقام اور کہاں تنزل فرما رہے ہیں، کہاں سے آ کر کہاں گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے عائشہ ناراض ہو؟ کہنے لگی حضور آپ کو کیسے پتہ میں ناراض ہوں؟ فرمایا میں تمہاری ایک ادا سے جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو کے خوش ہو۔ کہنے لگی حضور کیسے خوش ہوں اور کیسے ناراض؟ کہا جب تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور خوش ہوتی ہو نا تو تم مجھ سے کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، جب تم یہ جملہ مجھ سے کہتی ہو نا کہ محمد کے رب کی قسم، اس وقت مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو، لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو مجھ سے کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو اس وقت۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور شفقت کے، اور پھر حال یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ اکرام کو جنگی ترکیبیں سمجھایا کرتے تھے، جنگی معاملات سمجھایا کرتے تھے، تو حضرت گرامی اس وقت حال یہ ہوتا تھا، اور اس وقت جو ہے کہ وہ معاملات یہ ہوتے تھے کہ سیدہ عائشہ بھی سب دیکھتی تھی۔ ایک دن آئی اور سرکار سے کہنے لگی حضور بڑی افسردہ تھی، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور یہ سب جہاد کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ خاموش ہو گئی، عمر کم تھی۔ سرکار نے فرمایا اچھا دیکھو ناراض نہ ہو، آؤ ہم اپنے گھر کی صحن میں دوڑ لگاتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی صحن میں امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں، جن کے لیے دنیا بنائی گئی وہ کہہ رہے ہیں، جن کی متانت اور حلم اور بردباری سے دنیا بھیگ لیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک مزاج و عدل پیدا کرنے کے لیے مرد تو پاگلوں کی طرح جو اپنی سطح بہت بلند کر کے عورت کو گھٹیا سمجھ لیتا ہے، یہ عورت اپنے آپ کی انانیت کے اندر گویا کہ پھر وہ ماں کے درجے پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس اختلاف کو ختم کر کے اعتدال کی روش دیتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ دوڑی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ متعین کی کہ اس جگہ کو ہاتھ لگا کر ہم واپس آئیں گے۔ سرکار کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، عمر تھی، حضرت عائشہ کم عمر تھی، تو فرماتی میرا وزن بہت کم تھا، میں جلدی سے بھاگتے ہوئے اس جگہ کو چھو لیتی تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پر ایسے تاثرات لاتے کہ جیسے آپ ناراض ہو گئے، تو کہتی ہیں کہ پھر میں اپنی رفتار کو کم کر لیتی تھی تاکہ دوبارہ سرکار جلدی سے پہنچ جائے۔ تو یہ نبوت کا گھرانہ ہے، اس کے اندر وہ زندگی دی جا رہی ہے کہ اسلام ایک فطرتی مذہب ہے، اسلام فطرتی امر کے قریب ہے، لہذا اپنے آپ کو خشکی کے اس طرح قالب میں نہ ڈال دیا جائے کہ جناب بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا جائے، اور یہ بھی نہ کر لیا جائے کہ اس کو اٹھا کر وہ مقام دے دیا جائے کہ جو مقام ماں کا ہوا کرتا ہے، بلکہ اعتدال کی صورت اور ایک روش کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب ذرا یہاں پر میں سیدہ کی ذہانت پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ کو رب کریم نے کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ جب سرکار درس دے رہے ہوتے تو آپ ہما وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتی، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زنانہ خانہ میں تشریف لے آتے، اپنے کمرے میں تشریف لے آتے، تو یہ سرکار سے پوچھ کر گوئے کہ تشریفی کر لیا کرتی، اور پھر اور عورتیں جو تھیں نا وہ آپ کے پاس آتی، کہتی عائشہ تم تو تشریفی کر لیتی ہو، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی میں سرکار سے بات کروں گا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی تو ہفتے میں ایک دن میرے آقا نے دے دیا،